آپ لوگ بہت بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ یہ آپ سردی کے موسم محبت رسول علیہ السلام حاضر ہو کر کے اپنی محبت و عشق رسول الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وشهداء محبته أجمعين لا سيما سيدنا وسندنا وغوثنا ومغيثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي محي الدين وسيدنا وسندنا ومعيننا ومأوانا وملجانا وقطبنا الشيخ معين الدين يحمد حسن سنجري ثم أجميري معين الملة والدين وآية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات سيد المرسلين حجة الله في الأرضين خاتم الفقهاء والمحدثين سيدنا وسندنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين وعلى قطب العالم المشهور والمعروف والمشتهر بالمفتي الأعظم سيدنا وسندنا الشيخ مصطفى رضا خان موعد الملة والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم سنی من نعرے اللہ اکبر بزنم سنی من نعرے اللہ اکبر بزنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر بزنم قادریم نعرے غوث اعظم بزنم قادریم نعرے غوث اعظم بزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بزنم دم ز شیخ عبدالمتین شاہ قطب عالم بزنم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیارہ روشنائی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آئیے ہمارا مل کر کے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسول پیشوائے سبیل امین خدا محمد جبرائیل قسیم جسیم وسیم النسیم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ساری کائنات کے ماں و ملجا آقا و مولا خاتم النبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین عرب کے ناقہ سوار ہم غریبوں کے غم گسار دونوں عالم کے مالک مختار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ علی وقار میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا دیا پیش کر اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ ایک مرتبہ درود پاک نبی علیہ نبی پر باوضع بلند اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاة دائمتا بدوام صلی اللہ علیہ وسلم پنی کنڈا رکھائی کھائیں گے جگہ آپ ہی پنی پھینکا دیں گے آپ مکمل ادب و احترام کے ساتھ محفل رسول جلسے عید میلاد النبی میں تشریف رکھیں ممبر رسول پر علماء کرام تشریف فرما ہے علماء کرام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ عالم کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت ہے آپ کے اس بڑے گاؤں کی سرزمین پر حضرت علامہ بالفضل مولانا اکبر صاحب زیدہ مجد العالی کی قیادت میں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ و قاری اقبال احمد صاحب کی رہنمائی میں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ و قاری الحاج محمد جاوید صاحب ان سب کی موجودگی میں آپ حضرات کا یہ جلسہ نہایت ہی تذکر و احتشام کے ساتھ آج منعقد ہے اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے آمین آپ نے نعت محسن ہوئی
سرے صاحب سے افضل ناطق سننے میرے خیال سے، لیکن چونکہ نبی کی نعت پڑھنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، میں تقریر کے لیے آیا ہوں، تقریر کروں گا، اور یہ آپ کا حسن زن ہے، ہمارے نبی صاحب کا حسن زن ہے۔ لے آئے نبی ارشاد فرماتے ہیں شیخ سعدی جو تم نے نعت لکھی ہے وہ نعت سناؤ، نعت سناتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الشجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آقا فرماتے ہیں آگے پڑھو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا شعر مکمل ہی نہیں ہو پا رہا ہے، آقا آگے کچھ آ ہی نہیں رہا، میں کیا پڑھوں؟ آقا فرماتے ہیں شیخ سعدی پھر سے پڑھو، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الشجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ نبی نے فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الشجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آقا آگے نہیں آ رہا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے شیخ سعدی ارے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ اب یہ مکمل دو شعر ہو گئے، معلوم ہوا کہ یہ نبی کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، اور دوسرے شعر کا دوسرا مصرع پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ بھی سنی مسلمان ہیں، نبی کی نعت پڑھا کیجئے، یاد کر لیجئے، ہماری قوم کا نوجوان گانا بہت یاد کرتا ہے، گلی گلی میں گانا گاتا ہوا لگا ہوا ہے، مائکروفون ہیڈ فون لگا ہوا ہے، سننا ہے، گاڑی چلانا ہے۔ اگر یہی نبی کا عاشق دیوانہ جو نعرہ لگاتا ہے نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، بس سال میں ایک مرتبہ، اس کے بعد نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے والا نعرہ بھول جاتے۔ نبی کا دامن جب پکڑ لیا ہے تو ایسا پکڑو سفر میں، حضر میں، دکان میں، مکان میں، ہمیشہ دھیان رہے نبی کا دامن ہم نے پکڑا ہے۔ جب نبی کا دامن پکڑ لیا ہے تو خلاف قول نبی کوئی کام نہیں کریں گے، نبی نے جو فرمایا وہی کریں گے، اسی کی کوشش کریں گے تاکہ مرنے کے بعد قبر میں اور حشر کی ساری منزلیں نبی کے صدقے میں آسان ہیں۔ بہت بڑے شرف کی بات ہے، اسی شرف کو پانے کے لیے اور صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی پڑھتا ہوں، دو تین شعر محبت کے ساتھ سماعت کر لیجئے، بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ نبی کی آمد کا جلسہ ہے، اسی حوالے سے دو تین شعر۔ جان رحمت شان رحمت آمینہ کا لال، جتنا بولیں گے اتنا حصہ ہے، مل جاتا ہے، نہ کوئی روپیہ خرچ ہوتا ہے، نہ 100 کا نوٹ، نہ 500 کا نوٹ، زبان ہلائیے سبحان اللہ بولیے، 90 نے کی آپ کے لیے۔ جان رحمت شان رحمت آمینہ کا لال ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ اس کو بہت سن چکے ہیں اس لیے نہ پسند کر رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ جان رحمت شان رحمت آمینہ کا لال ہے، ارے ساری دنیا کی حکومت آمینہ کا۔ آپ بھی بول دو بابو، بہت فکر مند بیٹھے ہو، زبردستی تو نہیں پکڑ لایا کمیٹی والوں، زبردستی آؤ گی جب بھی فائدہ ہوگا۔ ساری دنیا کی حکومت آمینہ کا لال ہے، اور گود میں آقا کو لے کر یہ حلیمہ نے کہا، گود میں آقا کو، وہ ہمارے چاچا ہیں پیچھے بیٹھے، چاچا آپ آگے آ جائیے، آدمی آگے آئیے، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے رہے، آپ کو میں دیکھ رہے ہیں، پیچھے آپ کا ذہن حاضر نہیں لگ رہا ہے، میں ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، کس کا ذہن چہرہ بتاتا ہے کہ میں مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ ارے گود میں آقا کو لے کر یہ حلیمہ لے کہا، کیا چاند سے بھی خوبصورت آمینہ کا۔ آقا کو لے کر یہ حلیمہ نے کہا،
کہا گود میں آقا کو لے کر یہ حلیمہ نے کہا گود میں آقا کو لے کر یہ حلیمہ نے گود میں آقا کو لے کر یہ حلیمہ نے کہا ارے چاند سے بھی خوبصورت آمنہ صورت آمنہ کا لال ہے جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے تین بند اور ملاحظہ فرما لیجیے ٹینشن مت لیجیے گا انشاءاللہ بھرپور تقریر بھی آپ کو سناؤں گا مگر یہ رات جب میری ہے تو کچھ سن لیجیے اور سن کر کے آپ اپنی آخرت کی تیاری کر لیجیے ہے نا بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے دائیں ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائے کو گرم کر رہا ہوں کہ حضرات کتنے دیر چل سکتے ہیں اب اگر ایک 4 میں ڈال دیں گا نا ایک ساتھ تو پھر آپ برداشت نہیں کرتے فرسٹ تو سکتا ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ورنہ انجن جانتے ہیں انجن جب اچانک اس پر پورا ڈال دیں گے پورا گیر تو انجن جو ہے ریپٹ چل جائے گا اس لیے آپ حضرات کو میں آہستہ آہستہ گرم کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات بیدار ہو کر کے سننے کا شوق اور جذبہ پیدا کر لیں بولیے سبحان اللہ میرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میرے آقا کا مرتبہ ملاحظہ فرمائیں میرے آقا کی شان سدرۃ المنتہا عرش باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان سدرۃ المنتہا عرش باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو کے بارے اپنے غلاموں کے گھر اس پر بھی خاموش ہے آپ بھی پڑھیے ہر مومن چاہتا ہمارے گھر میں نبی کی آمد ہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا بولیے یا رسول اللہ اب تو کے بارے اپنے غلاموں کے گھر اب تو کے بارے اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائے اپنے بازو ہمارا بہت مضبوط ہے داہنا بازو بڑا کمزور لگ رہا ہے آپ لوگ کھا کے نہیں آئے ہیں بولیے ہم بھی نہیں کھائے ہیں مگر بول رہے ہیں بولیے سبحان اللہ یہ جذبہ رکھیے تو انشاءاللہ آپ حضرات تقریر سن پائیں گے صحیح طریقے سے اور مکمل بیداری کے ساتھ سننے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائے ایک بند عقیدے کا ملاحظہ فرما لیجیے اور مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ یا رسول اللہ جلوہ گر سامنے پیکر نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور جلوہ گر سامنے پیکر نور ہو ارے منکروں کا بھی سرکار شک
ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل، ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار کر کے تبدیل، ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا، نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا۔ قیامت کا جلسہ کوئی کتنی پابندی لگانے پر نہیں ہو سکتا، صاف روڈ پر جلوس نہیں نکالنے دیں گے تو ہم سنی مسلمان اپنے گلیوں میں جلوس نکالیں گے، اس پر بھی پابندی لگا دیں گے تو اپنے گھروں کو سجائیں گے، قیامت کا جھنڈا لگا دیں گے، اس پر بھی پابندی لگا دو گے تو گھر کے اندر ہم نبی قیامت کا چرچا کریں گے، اس پر بھی پہرا بٹھا دو گے تو اپنے دل میں نبی قیامت کا چرچا زبان نبی کے دیوانوں کی دیوانگی کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی ہے نا انشاءاللہ، اور ہم دیوانوں کو بھی میدان محشر میں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا، نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا۔ نوٹ سے ساتھ دیجئے، نوٹ سے دیجئے، مت دیجئے، ہم اس لیے نہیں آئے میرا نوٹ سے ساتھ دیجئے، ہم سمجھے کہ آپ ماشاءاللہ بیداری کے ساتھ سننے میں نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا، جہاں بھی رضا رہیں گے وہاں درود و سلام، بند کرنے سے بند ہوگا، جہاں بھی اہل وفا رہیں گے وہاں درود و سلام ہوگا، جہاں بھی اہل رضا رہیں گے وہاں درود و سلام ہوگا، جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا، جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے یا رسول اللہ۔ پوری توجہ ادھر، آپ محفل رسول میں بیٹھے ہیں، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کچھ نہیں پائیں گے، خالی دامن جائیں گے، محنت ساری بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو درود، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا جلسہ ہے، آمد مصطفیٰ ہی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات خدا وحدہ لا شریک نے بے مثلو بے مثال بنایا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے حسین و جمیل بنا کر کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں، محبوب آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ حضرات یہ موسم سردی کا ہے، سردی کے موسم نے دستک دے دیا ہے، موسم سرد نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ اب میں تشریف لانے والا ہوں، میری تیاری کر لینا۔ آپ تیاری میں لگے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے آپ سویٹر پہن رہے ہیں، آپ انر پہن رہے ہیں،
آپ گرم ٹوپیاں لگا رہے ہیں, آپ شال کا استعمال کر رہے ہیں, آپ گرم چادروں کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ٹھنڈی آ رہی, اب بڑھتی چلی جائے گی. ابھی عالم شباب پر ٹھنڈی نہیں ہے, لیکن دستک دے دیا ہے ٹھنڈی کے موسم نے کہ میں آنے والا ہوں. اس سے پہلے کا جو موسم گیا وہ گرمی کا موسم تھا. بہت سخت گرمی ہوتی ہے اپنے اتر پردیش کے اندر. حضرات, سختی کا عالم تو یہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں جو 4 مہینہ گرمی کا موسم مانا گیا ہے, جغرافیائی اعتبار سے, اہل دانش کے, اہل عقل کے اعتبار سے, لوگوں نے اس پورے سال کو 3 موسم میں تقسیم کر دیا ہے. 4 مہینہ سردی کا, 4 مہینہ گرمی کا, 4 مہینہ ٹھنڈی کا. یہ اور بات ہے کہ اسی میں کم و بیش ہوتا رہتا ہے معاملہ. حضرات دیکھیے, اس سے پہلے کا موسم گرمی کا گیا ہے. جب گرمی کا موسم تھا, چلچلاتی دھوپ تھی, تیز ہوائیں ہوتی تھی, گرم جو ہے شعائیں ہوتی تھی, آدمی پیاس سے بالکل بے حال ہوتا تھا, زمین خشکی سے بالکل پریشان ہوتی تھی. حضرات, جب زمین پر گرمی شدت کی پڑتی ہے, جب سورج کی تیز شعائیں پڑتی ہیں, جب تمازت سورج کی اپنی تمازت ہوتی ہے, شدت کے ساتھ جب سورج اپنی حرارت کو زمین پر بکھیرتا ہے, حضرات انسانیت تو چھوڑیے, جنات کو تو چھوڑیے, جانوروں کو تو چھوڑیے, زمین بھی پناہ مانگتی ہے, زمین بھی شدت حرارت سے پناہ مانگتی ہے. حضرات, ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو مولانا کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو موسم کی بات کر رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجئے, میں جو بات بتانا چاہتا ہوں ابھی آپ کے ذہن و فکر میں بات اترتی چلی جائے گی. آپ پریشان نہ ہو, ورنہ آپ سوچیں کہ ابھی نہ تو کوئی جنت کی بات آئی ہے, نہ ہی کوئی جنت کے نعمتوں کی بات آئی ہے کہ جشن عید میلاد النبی مناؤ فوراً جنت میں چلے جاؤ گے. میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں. ہمارے کچھ پیشہ ور خطبہ نے عوام کے مزاج کو بدل دیا ہے, سنی عوام کے مزاج کو تبدیل کر دیا ہے. عوام اصلاح کی بات نہیں چاہتی ہے, عوام اپنے اصلاح کی بات نہیں چاہتی ہے. جو مقرر, جو خطیب, جو شاعر عوام کا دل جیت لے, چٹکلے سنا کر کے, ادھر ادھر کی باتیں کر کے, اپنے جو ہے دھمکدار تقریر سے, جوش خطابت سے, عوام کہتی ہے بڑا اچھا خطیب تھا, بڑا اچھا مقرر تھا, رات میں تو بحران برپا ہو گیا. ارے زمین ہلا دیا خطیب صاحب نے, زمین ہلتے ہلتے آپ رہ گئے, زمین کی حرکت کو آپ دیکھتے رہ گئے, آپ نے اپنے قدم کو نہیں دیکھا, آپ کا قدم کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مسجدوں سے دور ہوئے, آپ جا کر کے کھیل کے میدان میں پہنچے. مسجدوں سے دور ہوئے, آپ جا کر کے سیاست کے میدان میں پہنچے. مسجدوں سے دور ہوئے, آپ دنیا داری میں پہنچ کے دنیا داری کے ماحول میں مکمل طور پر آ گئے. آپ نے اللہ اس کے رسول کے خوف کو دل سے نکال دیا, نبی کی سچی محبت دل سے نکال دی. آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے, آئے گا. عشق رسالت کا مفہوم ابھی سمجھیے گا. میں آپ حضرات کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں, بس تھوڑی دیر برداشت کیجئے اور میری گفتگو کو سماعت کیجئے توجہ کے ساتھ. میں عرض یہ کر رہا تھا, گرمی کا جب موسم ہوتا ہے, شدت گرمی سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے. جب زمین خشک ہو جاتی ہے, کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں, کھیتیوں سے سبز و شادابی ختم ہو جاتی ہے. آپ کہاں کہاں پانی چلا سکیں گے, کہاں کہاں آپ جو ہے پانی کا انجن رکھ کر کے سیراب کریں گے کھیت کو. آپ کہتے ہو مولا بارش کا انتظام فرما دے. زمین سسک رہی ہے, زمین کہتی ہے مولا بارش کا انتظام فرما دے. حضرات, کرم ہوتا ہے, کہیں بادل کا ٹکڑا رب کائنات شاہجہاں پور کی سرزمین پر بھیجتا ہے, کبھی گرمی کے موسم میں بادل کا ٹکڑا رب کائنات لکھنؤ کی سرزمین پر بھیجتا ہے. غرضے کی مختلف مقامات پر بادل کے ٹکڑے آتے ہیں, آنے کے بعد رب کے حکم سے بارش شروع ہو جاتی ہے, وہ زمین سے سبز و شاداب ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ شدت کی گرمی ہوتی ہے, حرارت بہت تیز ہوتی ہے, اس لیے کچھ دنوں کے بعد پھر کھیتی سوکھ جاتی ہے. آدمی پھر دیکھتا ہے ہماری کھیتیاں سوکھ گئی ہیں, باغ مرجھا گئے ہیں, پھول کملا گئے ہیں. آدمی پریشان ہوتا ہے, پھر زمین پکارتی ہے مولا بارش کا نزول فرما دے, مولا ایسی بارش کا انتظام فرما دے جو صرف اتر پردیش کی سرزمین پر نہ برسے, جو صرف ہماچل کی سرزمین پر نہ برسے, جو صرف آندھرا پردیش کی سرزمین پر نہ برسے, جو صرف اتراکھنڈ کی سرزمین پر نہ برسے. مولا ایسی بارش رحمت بھیج دے کہ جس بارش رحمت سے ساری دنیا ایک ساتھ سیراب ہو جائے, ساری دنیا کو سیرابیں مل جائے. حضرات, یہ زمین سسک کے جب کی بارگاہ میں
عرض کرتی ہے تو رب زمین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رب زمین کی آواز کو سنتا ہے، رب زمین کی پکار کو سنتا ہے حضرات، اور زمین کو سرسبز و شادابی مل جاتی ہے، پھول جو ہے مرجھائے ہوئے کھل جاتے ہیں، باغات کھل جاتے ہیں، پتے ہرے ہو جاتے ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا جب انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت کا کوئی وقار، انسانیت کی کوئی انسانیت سسک رہی تھی، ہر طرف ظلم و بربریت کا عالم تھا، عرب کی سرزمین ہو یا عجم کی سرزمین ہو، کوئی بھی پورے ورلڈ کی کوئی بھی جو پورے ورلڈ کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، چاہے برگی کا، چاہے وہ بحر بر، چاہے وہ بر اعظم کا علاقہ ہو، چاہے وہ ایشیا یورپ کا علاقہ ہو، پوری دنیا میں انسانیت کا تصور کرنا بڑا مشکل تھا، ہر طرف ظلم و بربریت کا ماحول تھا، ہر طرف برائیوں کا جو ہے ایک روشن مینار سے، ہر طرف برائیوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہوا تھا، انسان شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، اپنے بھائی کو مارنا انسان بڑے فخر کی بات سمجھتا تھا، انسان شراب کے اڈوں کو آباد کیا کرتا تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا تھا، ہمیشہ ایک دوسرے سے جو ہے آدمی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ حضرات سب سے زیادہ عرب کا ماحول اس وقت خراب یہ تھا، عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو کوئی وقار نہیں دیا جاتا تھا، عورت کو صرف جو ہے یہ حق حاصل تھا کہ وہ شوہر کی جو ہے خدمت کرے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اس عورت کو 1 سال کے لیے کسی الگ تاریک مکان میں کر دیا جاتا، عورت 1 سال تک اس مکان میں بند رہتی، اسی میں کھانا پینا تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو اس کو پورا کرنا ہوتا، جو عورت بچ جاتی اس کو باہر لا کر کے لوگ اس کے دامن میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دیتے تھے، اس کے بعد میں پورے بازار میں گھماتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے 1 سال ہو گیا اس کے شوہر کو بڑے ہوئے۔ ہندوستان کے رسم و رواج کا عالم یہ تھا، آج جو لوگ نبی کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج جو قوم نبی کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھا رہی ہے، اس قوم کے لوگوں کا اصول یہ تھا اگر اس قوم کی کسی عورت کا مرد مر جاتا تھا تو اس کے شوہر کے ساتھ ہی اس کے چتے کے ساتھ اسے بھی جلا دیا جاتا تھا، اسے بھی صدی کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کے کفار و مشرکین کے دھرم کا معاملہ تھا، حضرات ہندوستان پیچھے نہیں تھا، کیا پتا کتنے ہزار جھوٹے بتوں کی جو ہے لوگ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ایسے وقت میں جب انسانیت سسک رہی تھی، رب کی بارگاہ میں انسانیت جو ہے رب کی بارگاہ میں پکار رہی تھی، دعا کر رہی تھی، مولا عالم تو یہ ہے، عرب عالم تو یہ ہے، جب بچی پیدا ہوتی ہے عرب کی سرزمین پر 6 سال کی بچی جب ہوتی ہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں، علامہ زمخشری ایک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، عرب کی سرزمین کا ماحول یہ تھا جب 6 سال کی بچی ہو جاتی تھی، باپ اس بچی کو تیار کرتا تھا، تیار کرنے کے بعد گھر کے باہر لے جاتا تھا اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں کھانا کھلانے کا بہانہ ہوتا، لیکن جنگلوں میں چلا جاتا، جنگل میں جانے کے بعد ایک گڑھا کھودتا، گڑھا کھودنے کے بعد میں اپنی بچی کو کہتا کہ اس گڑھے کی طرف دیکھو، جب بچی ادھر دیکھتی تو پیچھے سے لات مارتا، وہ بچی اس گڑھے میں گر جاتی، اوپر سے مٹی ڈال کر کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ عرب کا دستور تھا، 6 سالہ بچی کو لے جا کر کے لوگ جو ہے دفن زندہ درگور کر کے چلے آتے تھے، دفن کر کے چلے آتے تھے۔ حضرات زمین پریشان تھی، زمین کرہ رہی تھی، زمین رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا میں کتنا ظلم برداشت کروں، مولا میں کتنی زندہ بچیوں کو درگور ہوتے ہوئے اپنے سینے میں برداشت کر سکوں، مولا میرا سینہ چاک ہوتا چلا جا رہا ہے، مولا میری دعاؤں کو قبول کر لے، مولا بھیج دے ایسا کوئی انسان، مولا بھیج دے ایسا کوئی رسول، مولا بھیج دے ایسا کوئی نبی، مولا بھیج دے ایسا کوئی پیغمبر جو ساری دنیا کو انسانیت کا سبق سکھا دے، جو ساری دنیا کو انسانیت کا مفہوم بتا دے۔ پروردگار عالم کا کرم ہوا، حضرت آدم آتے رہے، حضرت نوح آتے رہے، حضرت شیس آتے رہے، حضرت زکریا آتے رہے، حضرت شعیب آتے رہے، حضرت ہود آتے رہے، حضرت دانیال آتے رہے، حضرت موسیٰ آتے رہے، حضرت عیسیٰ آتے رہے، لیکن ابھی بھی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس خطے میں آئے اس خطے سے برائیوں کا خاتمہ ہوا لیکن رہ گیا، جس علاقے میں آئے اس علاقوں سے برائیوں کا خاتمہ ہوا لیکن رہ گیا۔ عرب کی سرزمین پکار رہی تھی، انسانیت پکار رہی تھی، مولا بھیج دے ایسا پیغمبر جو ساری دنیا کو انسانیت کا سبق سکھا دے۔ رب کائنات نے اس انسانیت کی سسکتی ہوئی آواز کو قبول فرما لیا اور 12 شریف کی تاریخ میں 12 ربیع الاول شریف کی
تاریخ میں صبح دوشنبہ کو مکہ المکرمہ کے بالکل سامنے حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رب کائنات نے پیارے مصطفیٰ کے وجود سے ساری کائنات کو مشرف فرما دیا اور رب نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت تمام آنے کا انداز بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ رحمت عالم کو جب حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رب کائنات نے وجود بخشا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آئیے آپ کی والدہ ماجدہ کی زبانی سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے، میرے پیٹ میں جب میرے پیٹ میں محمد ابن عبداللہ میرے پیٹ میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کا بیان ہے، اور عورتوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں حالت حمل میں مجھے ایسی کوئی پریشانی کبھی نہیں محسوس ہوئی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے یا نہیں ہے۔ البتہ سلام اللہ جو ہے مرحبا مرحبا کی صدائیں آتی، لوگ مبارکبادیاں پیش کرتے، فرشتے آتے، حضرات نیک نیک لوگ آتے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے، بے پناہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ حضرات اب ذرا ذہن کو حاضر کیجئے اور ایک ایک جملہ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے، خرج من نور، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے پیٹ سے پیدا ہوئے تو مجھے ایسا لگا خرج منی نور کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ حدیث شریف ایک نور نکلا۔ اب بتاؤ پیارے مسلمانوں، یہی رک کر کے عقیدے کی بات ملاحظہ کر لیجئے، مگر ایڈوانس مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں نبی نور نہیں تھے ہم جیسے تھے، باز اللہ ایسا نہیں ہے، نبی سراپا نور تھے مگر لباس بشر میں تھے۔ جیسا دیش ویسا بھیس، جیسا دیش ویسا بھیس ہے نا۔ نبی کا لباس جب انسانوں میں نبی آئے، بشر کے درمیان نبی آئے تو لباس بشریت، لباس بشریت میں معراج کی شب میں مصطفیٰ دان رحمت جب چلے، بلبل سدرا نے کہا آقا چلیے، براق کو بیٹھایا، آقا گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی پر نبی پہنچے۔ اس کے آگے کا سفر ہوا نبی کا تو لباس ملکوتی میں مقام سدرا پر پہنچے۔ نبی نے فرمایا بلبل سدرا چلو، بولے آقا اس سے آگے میں کہاں جا سکتا؟ نور سید الملائکہ بولے آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ نبی نے فرمایا میں چلا۔ پوچھئے بلبل سدرا سے، بلبل سدرا آقا تمہارے ساتھ گئے تو کس لباس میں تھے؟ بلبل سدرا نے کہا آقا نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا تو لباس بشر میں کیا، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا تو لباس ملکوتی میں سفر کیا، اس سے آگے جب نبی گئے تو لباس ملبوسی لباس ملکوتی نہیں، نہ تو لباس بشری بلکہ لباس حقی میں چلے گئے۔ جب لامکان میں جو لباس تھا وہی لباس پہن کر کے پیارے مصطفیٰ لامکان میں چلے گئے۔ دنیا دیکھتی رہ گئی، لوگوں نے کہا مولانا آپ بتاؤ ذرا بات سمجھانے